أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بلا نہیں سکتے، اسکی فتائی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر، جن کو شک ہے باڑا پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، سب ہی منہ چڑائیں گے، سب ہی منہ چڑائیں گے جب امام آئیں گے. بر محمد والے محمد صلوات.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سن 2024 کے سفر حج کے لیے کاروان مسلم کی کراچی میں منعقد کی جانے والی حج تربیتی نشستوں کے سلسلے کی آج دوسری نشست. پہلی نشست میں ہم نے کافی ساری باتیں آپ کے ساتھ کی تھیں جو بڑی بنیادی حیثیت کے حامل تھیں، اور کورس آج ہم نے اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، اور مزید 2 تقاریر میں ہم جو ہماری تربیتی نشستیں ڈیسائیڈڈ ہیں کراچی کی حد تک انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے. ایک درخواست ابتدا میں پھر میں آپ عزیزان سے کر لوں کہ آپ کے ذہن میں یقیناً بہت سارے سوالات ہوں گے، اور کچھ مطالعات کی وجہ سے، کچھ پچھلے سالوں کے حاجیوں کی ڈسکشنز کی وجہ سے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے سوالات کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن رکھیں. آئی ایم پریٹی شیور کہ جو ہماری پرسوں آخری کلاس ہوگی وہاں تک آتے آتے انشاءاللہ آپ کے مور دین 90-95% کوسچنز انشاءاللہ آنسر ہو چکے ہوں گے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھنا باقی ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی ول بی اویلیبل. بلکہ لاسٹ کلاس میں تو ہم آفیشیلی میں اپنا پرسنل نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا تاکہ جو ہے وہ اگر کسی کے پاس کوئی ابھی بھی ایسی ہے کہ مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو آئی ول بی اویلیبل آن کال ایز ویل. لیکن انشاءاللہ سنڈے کو ہم بیٹھ کر ڈسکس کر لیں گے ساری بات. ایک درخواست ہم ہمیشہ کرتے ہیں، میں وہ ابھی بھی کرتا ہوں کہ پلیز آپ جو ہے وہ پچھلے سال کے ساتھیوں سے باتیں ضرور کریں، سنیں ضرور ان کی، لیکن ان پر اپنے ڈیسیشنز کو ان کی بنیاد پہ نہ لیں. اس لیے کہ الحمدللہ جو ٹیم آپ کے ساتھ جا رہی ہے یا جس ٹیم کے ساتھ آپ جا رہے ہیں ان کا تقریباً اس معاملے کا 28 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے. تو آپ کے پاس اگر 1 سال کے حاجی کے تجربات ہیں تو ہمارے پاس 28 سال کے نہ جانے سینکڑوں ہزاروں حاجیوں کے تجربات ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر جو بیسٹ پاسبل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرح کے مسائل حج میں آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وی ول بی گائیڈنگ یو، اینڈ انشاءاللہ ہم جو ہے بہتر سے بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے باتوں کو. تو آپ ان باتوں کی بنیاد پر بہت زیادہ پریشان نہ ہوں یا بہت زیادہ اچھی توقعات قائم کرنا کر لیں کہ یار یہ تو بہت اچھا تھا، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا، تو ممکن اس مرتبہ وہ اتنا اچھا نہ ہو پائے. تو نہ بہت زیادہ پازیٹیو میں آپ نے جو ہے وہ پازیٹیو رہنا ہے، نہ بہت زیادہ نیگیٹو میں آپ نے نیگیٹو رہنا ہے. ایک انشاءاللہ ہر سال کی ایک اپنی الگ داستان ہے، ہر سال کا ایک الگ کہانی ہے. انشاءاللہ اسی اعتبار سے ہم آج کو آگے بڑھائیں گے.
ارشاد رب العزت ہوا قرآن کی آیت سے ہم تبرک لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. دیکھو تم اگر صاحب استطاعت ہو تو اللہ کا ایک حق ہے کہ تم اس کے گھر کا سفر اختیار کرو. وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر کوئی کفر اختیار کرتا یعنی خدا کی نگاہوں میں حج نہ کرنا کفر اختیار کرنے کے برابر ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تم مت سمجھنا خدا تمہارا محتاج ہے، تم آؤ نہیں آؤ 1000 سال تک مت آؤ، ایک آدمی بھی نہ آئے، پروردگار کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان اللہ غنی عن العالمین. تم جب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آتے ہو نا تو للہ علی الناس، تم اپنی انسانیت کی تکمیل کرنے کے لیے آتے ہو، تم اپنے آپ کو جینوئن سرٹیفائی کرنے کے لیے آتے ہو، پروردگار کی عزت میں اضافے کے لیے نہیں آتے ہو کہ ہاں واقعی میں انسان تھا، اس خدا کا حق تھا کہ میں جاتا اور میں نے جا کر اس کے گھر پر جا کر اس جگہ پر جا کر جسے اس نے بیت اللہ کہا ہے وہاں جا کر میں نے رب العزت کی بارگاہ میں ایک حج کیا اور گویا ایک زبان عمل سے جو ہے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. اور پھر یہ والی بات جو آپ نے پہلے بھی سنی تھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. دیکھو یہ سفر للہ کے لیے کرو تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نہیں ہے تو پھر کیا گئے بیٹھے گھومے پھرے اور آ گئے، لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے. اگر فیملیز جا رہی ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ دے آر اسپینڈنگ مور دین 3 ملین روپیز فار 2 حج. اگر 3 کی فیملی جا رہی ہے تو آلموسٹ جو ہے وہ 5 ملین روپیز تک بات جا رہی ہے. تو یہ سب خرچہ کیوں کروا رہے ہو؟ اگر صرف اتنا کرنے کے لیے کروا رہے ہو کہ یار ہمارے نام کے ساتھ الحاج لکھا جائے گا تو مطلب بہت ہی لیم کہتے ہیں نا کہ آپ کا یہ ڈیسیشن ہے کہ یار اس وجہ سے کریں. تو ڈیفینیٹلی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ کہ ہم صرف سب کے سب انشاءاللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے، انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں ایک واقعاً عبادت کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے جو لاسٹ کلاس کے 2-3 ریکیپس رکھے میں نے تاکہ ہم جلدی سے بات کو آگے بڑھا لیں. 4 بنیادی مسائل. نمبر 1 تقلید، یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کس سے تقلید کر رہے ہیں. نمبر 2 طہارت یعنی وضو اور غسل، یہ آپ پلیز ضرور سیکھ لیں، اسپیشلی جن کو آتا ہے. پتہ نہیں آپ کی مسکراہٹ بتا رہی کہ بات پہنچ گئی. دیکھیں جن کو نہیں آتا وہ تو سیکھیں گے، جن کو آتا ہے وہ نہیں سیکھیں گے. تو جن کو آتا ہے نا پلیز وہ سیکھ لیں. ہو جاتا ہے، میں آپ کو بہت خدا نہ خواستہ میں فنگر پوائنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ایسے کیسز آئے میرے پاس کہ یار اب اس میں کیا چیز سیکھنے کی تھی، پتہ چلا وہی مسٹیک ہو گئی. تو پلیز ڈو لرن ہاؤ ٹو پرفارم وضو، سمپل سادہ. پلیز ڈو لرن ہاؤ ٹو پرفارم غسل، سمپل سادہ. واجبات، مستحبات اور دعائیں، وہ ساری بات سمپل. یار ایسا چہرہ اس طرح دھونا ہے، سیدھا ایسا دھونا ہے، الٹا ایسا دھونا ہے، مسا ایسا، پیر کا مسا ایسا. بلکہ انشاءاللہ میں ایک کلاس میں بتا بھی دوں. نمبر 3 قرأت، اس حد تک کہ آپ کا تلبیہ صحیح پڑھیں، اس حد تک کہ آپ کی نماز صحیح پڑھ لیں. وہ لنک میرے خیال میں ہم نے اب تک شیئر نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ وی ول بی شیئرنگ دی لنک آف دس کلاس ایز ویل. تو وہ اچھا ہو جائے گا. خمس اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو پلیز ضرور ادا کریں. اگر کسی اور کا مال، یعنی ایک طرح سے میں لفظ چوری کا مال استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کسی کے مال سے آپ حج کریں گے تو یقیناً وہ صحیح نہیں ہوگا. تو کسی اور کا مال چھوڑ کر آپ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے مال کو اگر آپ کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ فیئر ایٹ آل. مسائل حج ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی حج بجا لانے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے جس کا نام ہے طریقہ افراد، ایک ہے جس کا نام ہے طریقہ قران، اور ایک نام ہے جس کا طریقہ تمتع. اور خلاصتاً یہ ہے کہ حج افراد اور قران کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ مکرمہ سے 88 کلومیٹر کے فاصلے تک رہتے ہیں. تو ود ان دا ریڈیس آف 16 فرسخ جو رہتے ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہی نہیں، ہمارا فیلڈ نہیں بنتا. ایک جملہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ شاید کبھی کام آئے. بعض اوقات خواتین کی نجاست کے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تم حج تمتع نہیں کر سکتی ہو، تم حج افراد کرو. تو یہ والے کیسز ہم کو ایک طرح سے اگر ڈسکس کرنے بھی ہیں تو مدینہ کے جو ہمارے آخری 2 دن 3 دن ہوں گے وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اگر کوئی ایسا کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں آتا ہے تو دین حج افراد از ناٹ اور رسپانسبلٹی ایٹ آل. دنیا بھر کے باقی مومنین مومنات کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کو تمتع کے طریقے سے انجام دیں. حج تمتع 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ عمرہ تمتع کہلاتا ہے، دوسرا حصہ حج تمتع کہلاتا ہے. یہ دونوں مل کر حج اسلام کہلاتے ہیں. تو حج جو ہم کریں گے دیٹ ول بی کمپرائزز آف 2 پارٹس، عمرہ تمتع اینڈ دین حج تمتع. بٹ ہم جناب علی جو ہے وہ اپنے سفر کے آغاز میں نہ عمرہ تمتع کریں گے نہ حج تمتع کریں گے، ہم کریں گے عمرہ مفردہ. لہٰذا یہ والی ایک سلائڈ بھی دی تھی ہم نے کہ عمرے کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک عمرہ مفردہ ہے، ایک عمرہ تمتع ہے.
تو تمتع تو وہ والا عمرہ ہو گیا جو لاسٹ لائن لکھی ہوئی ہے، وہ عمرہ جو حج کے پہلے حصے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے، جو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم انجام دیں گے. لیکن عمرہ مفردہ وہ عمرہ جو مومنین سال بھر انجام دیتے ہیں، رجب میں چلے گئے، رمضان میں چلے گئے، شعبان میں چلے گئے. آخری اور انتہائی اہم بات، عمرہ شروع اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور مکمل اللہ کی مرضی سے. ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے جناب علی اپنی کیا کہتے ہیں جو ہمارا لانگ گروپ جا رہا ہے، جو ہم فرسٹ مکہ میں لینڈ کر رہے ہیں، ہم عمرہ تمتع نہیں کریں گے. ریزن میں نے ڈسکس کیا تھا، ایک بار پھر اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ونس یو کمپلیٹ یور عمرہ تمتع دین آپ کو مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ مکہ سے نکلیں گے حج کا احرام باندھ کر تو ہی نکل سکتے ہیں آپ، ورنہ نہیں نکل سکتے. وہ ہم کو 8 ذی الحجہ کو باندھنا، تو ہم مکہ میں جا کر نہیں نکل سکیں گے اگر ہم نے عمرہ تمتع کر لیا تو. اور چونکہ ہمارا جو لانگ گروپ ہے اس کو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا ہے، ویری سمپل ریزن. تو جسٹ بیکاز وی نیڈ ٹو گو ٹو مدینہ منورہ ہم عمرہ تمتع انجام نہیں دے سکتے. تو پھر ہوگا کیا، ہم عمرہ مفردہ کریں گے، مدینہ منورہ پہنچیں گے، شارٹ گروپ بھی ہمارا مدینہ میں آ جائے گا. اب جب ہم مدینہ سے مکہ آ رہے ہوں گے انشاءاللہ 4 یا 5 ذی الحجہ کو، 4 ذی الحجہ کو میرے خیال میں ہم نکلیں گے وہاں سے. جب ہم 4 ذی الحجہ کو ہم مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے ہوں گے تو وہاں پر ہم مدینہ منورہ کے میقات سے احرام باندھیں گے، جس میقات کا نام ہے میقات مسجد شجرہ. وہاں سے ہم احرام باندھیں گے. وہاں سے ہمارا ایک طرح سے میں ایک لفظ میں اگر سمجھاؤں تو ایکچولی ہمارا حج وہ مدینہ منورہ سے شروع ہوگا، مکمل ہوگا مکہ میں آ کر. تو ہمارے حج کی شروعات ہو رہی ہوگی جب ہم مدینہ سے نکل کر مدینہ کے بارڈر پر مسجد شجرہ پہنچیں گے اور وہاں جا کر ہم پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. That will be the start of our عمرہ تمتع and that عمرہ تمتع will be start of actual حج اسلام. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ تو پھر عمرہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مکہ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو بغیر احرام کے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو چاہے ہم لانگ گروپ میں جا رہے ہیں اور چاہے ابھی ہم حج سٹارٹ نہیں کریں، لیکن آپ یہ کہیں کہ صاحب میں عمرہ نہیں کرتا، مجھے تو حج ہی کرنا ہے بس، تو میں وہیں سے مدینہ سے احرام باندھوں گا. نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ وہی لوگ کریں گے کہ جو شارٹ گروپ میں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھاتے ہیں بات. عمرہ ایک نظر میں نے آپ سے کہا تھا کہ 7 واجبات پر مشتمل ایک عبادت ہے، دیٹ از عمرہ مفردہ. اور اگر عمرہ تمتع کی ہم بات کریں تو آخر کی 6 اور 7 نمبر کی لائن ہٹا دیں تو عمرہ تمتع میں ہم یہ 5 کام کریں گے: میقات سے احرام باندھنا، طواف یعنی خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، سر موننا یعنی حلق کرنا، اور سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا جس کو تقصیر کرنا کہتے ہیں. جب یہ کام کریں گے تو عمرہ تمتع ہمارا مکمل ہو جائے گا اور طواف النساء کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی. پھر ہمارا سیکنڈ احرام ہوگا دیٹ ول بی آف حج تمتع. لیکن جب عمرہ مفردہ کرنے جا رہے ہیں تو سر مڑنے کے بعد یا سر کے تھوڑے سے بال کاٹنے کے بعد ہم طواف النساء بھی کریں گے اور طواف النساء کی 2 رکعت نماز بھی ادا کریں گے. ڈیٹیلز ٹو فالو ابھی آ رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں جی. جو ہمارا پہلا واجب تھا میقات سے احرام باندھنا، تو اس میں ہم تقریباً 6 عنوانوں پر بات کرتے ہیں. پہلا عنوان احرام باندھنے کا مقام جس کو میقات کہتے ہیں. دوسرا مقام جس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں احرام باندھنے کا عملی طریقہ. تیسرا احرام کے واجبات کیا کیا ہیں. چوتھا احرام کے مستحبات کیا کیا ہیں. پانچواں احرام کے مکروہات کیا کیا ہے. اور چھٹا اور آخری احرام کے محرمات کیا کیا ہیں، یعنی احرام کی وجہ سے وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں. تو میقات پر ہمیں جناب علی جو ہے وہ گفتگو مکمل کر لی تھی لاسٹ کلاس میں. خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا بھر سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں تو شریعت نے، پروردگار عالم نے، محمد و آل محمد نے 5 الگ الگ مقامات کو اسپاٹیفائی کیا ہے. سمجھ لیں آپ کہ بھئی یہ مقام سے اگر جا رہے ہو تو یہاں سے احرام باندھے بغیر آگے مت بڑھنا. اف یو آر گوئنگ ٹو مکہ، ادھر سے آ رہے ہو تو اس مقام سے احرام باندھے بغیر آگے مت آنا. وہاں سے آ رہے ہو تو اس مقام سے آگے مت آنا. کوئی مقام 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کوئی 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو ہر انسان جو جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے جو ہے وہ اس کو میقات بتایا گیا. ہمارے سفر میں 2 میقات کا تذکرہ آئے گا بار بار. ایک میقات جوفا اور ایک میقات مسجد شجرہ. جو جدہ والوں کا میقات ہے یوں سمجھ لیں وہ ہے میقات جوفا. تو جو ہمارا لانگ گروپ ہے جب وہ جدہ میں لینڈ کرے گا تو وہاں سے بس لے کر ہم کہاں جائیں گے؟ میقات جوفا جائیں گے اور وہاں سے میقات جوفا سے احرام باندھ کر آ جائیں گے مکہ مکرمہ. اگر دن کا سفر ہوا تو ایک بکرا ہم کو دینا پڑے گا کیونکہ بھائی ہم نے دن میں سفر کیا ہے جوفا سے، تو جدہ سے کرتے ہیں وہاں سے کرتے برابر بات ہے.
اور اگر رات ہو گئی یا رات کا موقع مل گیا ہمیں تو ہمارا سفر جو ہے وہ بغیر کفارے کے ہوگا. لیکن خواتین اس معاملے میں مطمئن رہیں, بند گاڑی مردوں پر حرام ہے, تو بکرا بھی جو ہے مردوں کو دینا ہے, خواتین کو نہیں دینا. اور اگر خواتین کا بھی دینا ہے تو مردوں کو ہی دینا ہے بیچاروں کو, تو ٹینشن آپ پھر بھی نہ لیں, چاہے ایک بکرے کا ٹینشن ہو چاہے دو کا, وہ ہے ادھر کا سارا. ٹھیک ہے جی. تو خیر خواتین پر جو ہے بکرا نہیں ہوتا بند گاڑی میں سفر کرنے کا. تو یہ تو ہو گیا میقات جوفا. پھر دوسرا میقات مسجد شجرہ ہے, جو ہم کب احرام باندھیں گے؟ جب ہم مدینہ سے نکل کر آئیں گے. تو وہاں میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ 99.9% ہم رات کا ہی سفر کریں گے. اس طرح سے پلان کرتے ہیں کہ عصر کے بعد مدینہ سے نکلتے ہیں, آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں جوفا, وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں, مغرب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, تلبیہ پڑھتے ہیں, وہاں سے ہم بس میں بیٹھ کر پھر روانہ ہوتے ہیں مکہ کی طرف. تو اس میں انشاءاللہ بکرا نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ بارش ہو جائے, کیونکہ وہ جو بند گاڑی کا حرام ہے تو اس میں دھوپ سے بچنے سے بھی بکرا لگتا ہے اور بارش سے بچنے سے بھی. تو خیر وہ ساری تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ. دس آل اباؤٹ میقات. دوسرا مرحلہ ہے جناب علی احرام باندھنے کا عملی طریقہ. جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں, لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی تاکہ مردوں کی پریکٹس سے سٹارٹ ہو جائے. میں ویڈیو دوبارہ بھی دکھا رہا ہوں, اب تھوڑے سے اس کے تھیوریٹیکل فقہی مسائل بھی. مردوں کے لیے لنگ اس طرح سے باندھے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لیں, تمی سے لے کر بیلی بٹن سے لے کر جو بھی آپ کہیں, اور جناب علی نیز تک ایٹ لیسٹ اس کو کور کرنا ہے. نیچے تک آئے تو زیادہ اچھا ہے, اور آپ کو جو احرام دیے گئے ان کا لینتھ انف ہے کہ وہ آپ کو نیچے تک پیر آپ کا کور کر رہی. اور ردا اوپر سے اس طرح سے پہنے کہ دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں. یہ سمپل مردوں کے لیے احرام باندھنے کا, احرام پہننے کا طریقہ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی یہاں پر دو چیزوں کا کمبینیشن ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, اور وہ یہ کہ اس میں جو پرائمری چیز ہے وہ دو چادریں نہیں ہیں. مردوں کے لیے پرائمری چیز دو چادریں نہیں ہیں. پرائمری چیز یہ ہے کہ سلا ہوا پہننا حرام. اب سلا ہوا نہیں پہن سکتے, اچھا میں سلا ہوا نہیں پہن سکتا تو اب دو چادریں, ہاں پہن لو. 3 کرنا چاہو تو کر لو, 4 کر لو, 5 کر لو. سمجھ آ رہی بات؟ سلا ہوا نہیں پہن سکتے. یار میں تھک گیا ہوں, ریسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک چادر اتار دوں, صرف وہ لنگی باندھی ہوئی ہے اور دوسری چادر مطلب کمبل کی طرح اوڑھ لیتا ہوں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں یار وہ چادر مطلب گرمی بہت زیادہ ہے, میں مثال کے طور پر جو ہے وہ فرض کرنے, سوری میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بنیان اتار کے سونے کا آدمی ہوں بھائی, تو میں لنگی پہن کے سو جاتا ہوں, ایک چادر ٹانگ دی میں نے, چلے گا؟ چلے گا. تم کہو میں سونے کے لیے ٹراؤزر پہن لیتا ہوں, نہیں, سلا ہوا حرام ہے. تو پرائمری چیز دو چادریں نہیں ہیں, پرائمری چیز کیا ہے؟ سلا ہوا نہیں پہن سکتے. احرام عرفات میں کو والنٹر نظر آئے گا, گرمی ہے, شربت بانٹ رہا ہے, اس نے اوپر کی چادر اتاری سائڈ پہ رکھی ہوئی, ایک چادر پہن کے کام کر رہا ہے. بولے صاحب دو چادریں تو آپ نے کہا تھا واجب ہے, نہیں, سلا ہوا حرام ہے. یہ چادر اتارے کام کر رہا ہے نا, کوئی حرام کام نہیں کر رہا. ہاں لیڈیز سامنے نہیں ہو, یہ ساری باتیں ایک الگ بات ہو جاتی ہے. ان ٹرمز آف فقہی مسئلہ ٹو چادر از ناٹ امپورٹنٹ, امپورٹنٹ از کہ تم نے کیا ہوا, سلا ہوا نہ پہنا ہوا. کلیئر ہو رہی بات؟ اچھا ردا اس طرح پہنے کہ دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں, لہٰذا بس میں بیٹھے چادر شانوں سے اتر گئی, کوئی مسئلہ نہیں. گر گئی آپ کی آنکھ, کوئی مسئلہ نہیں. بس سلا ہوا نہیں پہننا, یہ آپ نے خیال رکھنا. دو چادریں کم از کم ہونا ضروری ہیں. اچھا جو ایکچوئل احرام کا لباس ہے وہ دو چادر ہیں, لہٰذا آپ بولے کہ مولانا صاحب نے کہا تھا میں تو ایک چادر میں جا کے طواف کرنے چلا جاؤں, وہ بھی نہیں چلے گا. آپ کو دو چادریں پہننی ہیں, یعنی جنرلی جو یور ڈریس از دو چادریں. اچھا جی, اب یہ احرام باندھنے کا عملی طریقہ, اس کو دیکھ لیں ذرا. آپ نے اس کو فرنٹ پہ لے کے نہیں جانا, ایکسٹریم رائٹ یا ایکسٹریم لیفٹ, بس یہی ایک نقطہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا نقطہ ہے وہ انگوٹھا جو آپ لگا رہے ہیں, دیکھیں ذرا, یہ انگوٹھا جو لگایا انہوں نے, بس یہ سارا کمال ہے. یہ آپ صحیح کر لیں, آپ کا احرام کہیں نہیں جاتا. اب دیکھیں انہوں نے چھوڑ بھی دیا وہاں سے, کوئی مسئلہ نہیں. سامنے سے ایک ہاتھ بل دے دیں, لپیٹ لیں, کوئی ڈیزائن بنانا ہے ڈیزائن بنا دیں. اور باہر کی طرف اس کو آپ 1 سے 2 بل دے دیں چاروں طرف سے. یہ آپ کا احرام مضبوطی سے بن گیا, کوئی اس کے اندر پہ جو ہے انشاءاللہ ہرڈل نہیں آتا. اور 48 گھنٹے تک 72 گھنٹے تک یہ احرام آرام سے چلتا ہے. آپ ویسے اگر کمفرٹیبل نہیں ہو کھول کے دوبارہ باندھ دیں,
شریعت پابندی نہیں لگاتی کہ 48 گھنٹے تک نہیں کھولنا. کلیئر ہے نا جی؟ تو یہ بڑا سمپل سا ہے, 2 شانے سے آپ دونوں شانوں کو چھپا لیں, یہ آپ کا احرام مکمل ہو گیا. کلیئر ہے جی؟ دوبارہ چلانے کی ضرورت تو نہیں میرے خیال میں. آگے بڑھاتے ہیں. خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہی احرام ہے جی, جو آپ نے پہنا ہوا احرام ہے, کالا ہو, پیلا ہو, لال ہو, جو بھی کلر احرام ہے. اب جو ساری باتیں شروع ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ واجبات اور مستحبات اور محرمات کی. دیکھیں جی, خواتین کے لباس میں شرط اول یا بلکہ شرط آخر تو خیر آری سوری, شرط اول یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہ ہو. پیور سلک از ناٹ الاؤڈ. مکسڈ یس الاؤڈ. کہا جا سکے کہ پیور سلک نہیں ہے, جائز ہے. تو اگر فرض کریں 50% میں سلک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں پیور سلک نہیں الاؤڈ. تو واحد مقام جہاں خواتین کے لیے سلک حرام ہے وہ حج احرام ہے, ورنہ حتی نماز میں بھی پیور سلک خواتین کے لیے الاؤڈ ہے. اس طرح سے پہنے کہ سر کے بال اور کان مکمل طور پر چھپ جائیں. یعنی اب یہ جملہ اصولاً یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ در حقیقت یہ احرام سے زیادہ حجاب کا مسئلہ. لاسٹ کلاس میں نے خواتین سے بات کی تھی کہ دیکھیں آپ لوگ حجاب کی پابندی کریں, لیکن ایک سوال بنتا ہے میری کسی بھی بہن بیٹی کا کہ سر یہ تو بتائیے حجاب ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جناب علی میں وہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس کے اندر نہیں جا رہا ہوں کہ وہ آنکھ کا حجاب ہوتا ہے اور کان کا حجاب ہوتا ہے اور پتہ نہیں سوچ کا حجاب ہوتا ہے, وہ ساری باتیں ہم نہیں کرنا چاہ رہے. جو ائمہ طاہرین نے سمپل بتایا ہے اور جو جناب زہرا نے کیا ہے میں بتا رہا ہوں, جو مالا کائنات کی بیٹیوں نے کیا ہے, جو ائمہ طاہرین کی بیٹیوں نے کیا اور ان کی گھر کی خواتین نے کیا, میں وہ بتا رہا ہوں. آپ کریں نہ کریں میرا کام ہے بتانا. وہ یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے چہرہ کھلا رکھنے کی, 1, کلائی تک دونوں ہاتھ کھلے رکھنے کی. اس کے بعد آپ کی باڈی 100% کور ہونی چاہیے. پیروں میں ساکس ہونے چاہیے. اگر آپ نے مثال کے طور پر شارٹ سلیو پہننا ہے یا 3 کوارٹرز پہننا ہے تو ایکسٹرا سلیو ہونی چاہیے جو آپ کے ہاتھ کو کلائی تک کور کرے. یہ آپ کا شرعی حجاب ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ کیا کہوں, آپ گناہگار ہیں, آپ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو پلیز میک شیور کریں کہ آپ اپنا حجاب مکمل کر رہے ہیں, ناٹ بیکاز آف حج بٹ بیکاز یو آر دا فالوور آف اہل بیت علیہ السلام. تو یہ ایک ذمہ داری جو آپ نے پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو احرام بھی آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ کے کان پورے کور ہونے چاہیے اور جناب علی سر کے بال مکمل طور پر چھپے ہونے چاہیے اور یہ پورا چہرہ صرف کھلا ہو, باقی سارا کا سارا آپ کا چہرہ, باقی سارا کا پورشن کور, ٹھوڑ کے نیچے تک سارا ایسا چھپ جائے, چہرہ البتہ مکمل کھلا رہے گا. اچھا, ایک قانون مسلم کی خواتین کے لیے اضافی ذمہ داری, یعنی ایک توزیع مسائل ساری دنیا کے لیے, ایک توزیع مسائل قانون مسلم والوں کے لیے. اب وہ اضافی ذمہ داری کیا ہے؟ پیلے رنگ کی ایک پٹی سر پر سیلیں. پیلے رنگ پر کاروان کے نام والا کپڑا احرام کے پچھلے حصے پر سیلیں. اچھا, ہم نے یہ کام بھی آپ کو کر کے دیا ہے جو آپ کو لاسٹ کلاس میں احرام دیے گئے, تو آلریڈی وی ہیو ڈن دس. تو اب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اس پیلے پٹی کو آپ نے ریموو نہیں کرنا کہ مولانا پتہ نہیں کیا تھا, غلطی سے آ گئی تھی, ہم نے تو ہٹا دی. نہیں, وہ جان بوجھ کے لگائی گئی, ٹھیک ہے نا. وہ جو سر والی پٹی ہے کہ خدا نہ خاصا رش میں ہیلی کاپٹر سے ہمیں اپنی خواتین کو جو ہے ریسکیو کرنا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ کون سی عورت کو ریسکیو کرنا ہے, یہ پیلے پٹی والی جو ہے نا وہ سر پہ ہے. اور اگر رش کے اندر مثال کے طور پیچھے سے کور کرنا ہو تو یہ دونوں کاندھوں کے درمیان آپ کے قانون میں سے لکھا ہوگا. اور آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں کہ یار ہمیں, آپ بعض اوقات بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو بڑے لاڈ سے کہہ دیتی ہیں بابا کیا کارٹون بنا رہے ہیں, ہمیں اپنی کارٹون نہیں بنا رہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب 25 لاکھ 20 لاکھ آدمی جب آتے ہیں حج پر تو شاید دنیا کا ہر کاروان جو ذرا سا بھی اگر جو ہے وہ ڈسپلنڈ کاروان ہے تو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے آپ کو کارٹون نہیں بنایا تھا, لوگ کیسا کیسا کارٹون بناتے ہیں, وہ کس طرح کی پٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں, کس طرح کی. تو یہ تجربات کی بات تو ایک ریکویسٹ ہوگی ہماری, اور یہ ریکویسٹ سمجھیں کہ سارٹ آف آرڈر ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ اس ریکویسٹ کو فالو کرنا ہے اور اس احرام کو آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. دیکھیے جی, ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ کے لیے. یہ ان کا جو ہے وہ اب یہ لڑکا ہے, یہ لڑکی نہیں ہے کہ آپ کہیں مان صاحب سے بال نظر آ رہے تھے اور وہ ہم نے وہ اس کا خیال رکھا ہے. بلکہ میرے خیال میں تو اس بچے کی بھی شادی وادی ہو گئی ہوگی, کتنے سال اس کے, یہ خود بچہ تھا اور اس کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. تو ہم یہ رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو چینج نہیں کر رہے ہیں. نوکیا کے موبائل سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے یہ, آپ دیکھیں اب تک چل رہی ہے 6600.
یس ایگزیکٹلی. دیکھیے جی, تو یہ ایک سر پر پٹی ہو گئی اور یہ کاران مسلم. اچھا, یہ پہلے جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اب باقاعدہ کمپیوٹرائز لکھا ہوا کاران پاکستان کا جھنڈا, تو نسبتاً جو ہے وہ یہ کیلیگرافی بھی جو ہے وہ صحیح ہو چکی ہے. تو خواتین بہرحال اس کو پورا حجاب کریں گی, ٹھیک ہے. تو ان کا ویسے ان کا لباس ہی لباس احرام ہے جس میں مستحب ہے کہ وائٹ ہو, تو آپ لوگ وائٹ پہنیں گے اور اس کا وائٹ ہی جو ہے وہ یہ احرام والا جیسے ابایا کہہ لیں, مکھنا کہہ لیں, اس کو بھی آپ کور کریں گے. اچھا جی, کچھ مشترکہ شرائط ہیں اب مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. نمبر 1, اور میرے حساب سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے, تو مردوں کو تو جو احرام دیا اس کے اندر خود بخود اس کا خیال رکھا ہم نے, خواتین کو بھی جو ہم نے مکھنا دیا اس میں خیال ہے, لیکن اب جو خواتین کا اپنا جو لباس پہنیں گی وہ سب سے امپورٹنٹ, احرام کا کوئی بھی لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے بدن چھلکے. گرمیوں کی ریزن میں اس طرح کے معاملات بہت پیش آتے ہیں, گرمی پسینہ بدن پر لباس چپک رہا ہے تو واقعاً بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی ریکویسٹ اینڈ آئی سجیسٹ کہ اتنا موٹا کپڑا بھی نہ لیں کہ آپ گرمی سے مر جائیں, لیکن اتنا باریک کپڑا بھی نہ لیں کہ جو ہے وہ خدا نخواستہ احکام الہی کی خلاف ورزی ہو اور جناب والی بدن چھلک رہا ہو. ہاں, نمازی کے لباس کی تمام شرائط احرام کے لباس اور چادروں میں ہونا ضروری ہے, پاک ہو, غصبی نہ ہو, چوری کا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ, حرام کو جانور کا نہ ہو. تو سمپل آپ وائٹ پہنتے بات ختم ہو جاتی ہے. اب یہ کچھ FAQs ہیں, فریکوینٹلی آسک کوسچنس, کہ جو لوگ پوچھتے ہیں تو ہم نے اس کو جو ہے وہ کلاس کا حصہ بنا دیا. بھائی کسی کا استعمال کیا ہوا احرام, اس کی اجازت سے آپ استعمال کر سکتے ہیں, سمپل. آپ چوری نہ کریں, باقی کسی کا احرام پہن لیں, ایک کپڑا اللہ دوسرے کا پہن لے, دوسرا اپنے پہلے کا پہن لے, آپ کے ابا نے آج کیا تھا وہ والا احرام پہن لے, بھائی نے کیا تھا, کسی لیڈی نے دوبارہ کیا تھا. ضروری نہیں کہ آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو آپ نیا ہی لے کر آئیں. آپ کی اماں کہہ رہی بیٹا دیکھ میں نے اس میں احرام باندھا تھا تو یہ لے کے چلے جا, تنی جائز ہوگا کہ نہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ جائز ہو. یہاں پر کسی کے پاس جناب علی کوئی پرانا احرام مل رہا ہے کہ صاحب یہ دادا نے بھی کیا تھا بیٹا, اسی میں نے بھی کیا تھا, تو بھی اسے کر لے, ایک احرام میں 3 حج ہو جائیں گے, برکت ہو جائے گی. یس, اب الاؤڈ, شریعت آپ کو منع نہیں کر, آپ کو اچھا نہ لگے اٹس یور ایشو, دین آپ کو منع نہیں کر رہا. نئے احرام کو دھوئے بغیر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں نئے احرام کو جب تک نہیں دھوئیں گے, نہیں, بالکل الاؤڈ ہے, آپ بغیر دھوئے استعمال کر سکتے ہیں. احرام مسلسل پہن لینا ضروری نہیں, مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی, بلکہ بوقت ضرورت یا آرام وغیرہ کے لیے اتارا یا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. تو بس آپ کو وہ خیال رکھنا ہے کہ حرام نہ ہو. تو تبدیل کا مطلب یہاں پر یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ اس کو اتار کے ٹراؤزر پہن لیں. تبدیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چادر اتار کے دوسری چادر پہن لیں. فرض کریں آپ کی چادر پہ تیل گر گیا, گندا ہو گیا, سالن گر گیا, پورا بالکل سر اٹھانے کے قابل نہیں شرم کے مارے, مثال کے طور پر چینج کر لو, مسئلہ نہیں, دوسری چادر پہن لو. تو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے, آپ شاور لینے گئے تو آپ پورا احرام پہن کے تو نہیں نہائیں گے, شاور نہا لیں, اس کو دوبارہ پہن لیں, ایسا لو. سونے گئے آپ نے لنگی پہن کے رکھی, چادر اتارتی, یہ ایسا لو. خواتین ہیں, فرض کریں میلا ہو رہا ہے, پسینہ ہو رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ, آپ نے کہا صاحب ہم کو اتنی ٹائم ہو گیا تو ہم احرام کا ڈریس چینج کرنا چاہتے ہیں, شریعت الاؤ کرتی ہے. آپ کمرے میں خواتین ہیں, جینٹس کو ہے ہی نہیں, آپ کو آرام کرنا ہے, کارواں نے کہا بھائی 10 گھنٹے سوئیں گے پھر جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے, مکمل کرنے کے لیے, تو آپ آرام سے سو جائیں, مکھنا اتار دیں. شریعت نے مکھنا پہننے کو واجب قرار نہیں دیا, کیوں, میں نے کہا اس کا تعلق حجاب سے, جب نامحرم سامنے اور جب طواف کرنا ہے تو یہ پروٹوکول ہے. تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بند کمرے میں بھی چادر پہن کے نماز پڑھتے ہیں, ایسا تو نہیں کہ نامحرم نہیں تو آپ جو ہے بغیر چادر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جس طرح ایک نماز کا پروٹوکول ہے اس طرح طواف کا پروٹوکول ہے. لیکن آج جب نامحرم بھی نہیں ہے, نماز بھی نہیں, طواف بھی نہیں, آپ کمرے کے اندر ہیں, آپ اتار دیں, مسئلہ نہیں. فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے قمیص شلوار پہنا ہے, مجھے نہیں کمفرٹیبل ہو رہا, میں ٹراؤزر پہننا چاہتی ہوں, پہن لیں. وہ اگین وہ والا مستحب خالص ریشم نہیں ہونا چاہیے, وہ حرام ہے. مثال کے طور پر جناب علی جو ہے وائٹ کا مستحب ہے, آپ اس مستحب کو چھوڑ لیں, وہ آپ کی مرضی. تو دین آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مسلسل پہنے رہو, دین آپ کو ایک حرام کی لسٹ دیتا ہے, کہتا ہے جو بھی کرو یہ حرام کا مت کرنا, باقی تم جو کرو انجوائے, تم جو ہے وہ کمفرٹیبل رہ سکتے ہو. تو یہ والی بات بھی ہو گئی. واجبات احرام مردوں اور خواتین دونوں کے لیے, لیکن نمبر 1 جو ہے مردوں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں ہے. مردوں کے لیے پہلا واجب, اب آپ آتے ہیں +1 2 3 کیا کیا کرنا ہے واجبات احرام. نمبر 1 2 چادریں پہنو. خواتین نمبر 1 جو لباس پہنا ہے پہنے رہو, یا جو احرام کے لیے تیار کیا ہے اس کو پہن لو, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 نیت کریں گے. ہم کیا نیت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں قربۃ اللہ, اس لیے کہ تمتع بھی ہم نہیں کر رہے, میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں قربۃ اللہ. نیت کی, یس, تلبیہ پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک. پڑھ لیا. جیسے آپ نماز میں کہتے تھے اللہ اکبر, نماز سٹارٹ ہو گئی. جب تک نہیں کہا تھا سٹارٹ نہیں ہوئی تھی, آپ نے اذان کہہ دی, فون آ گیا, ریسیو کر سکتے ہیں, یس.
اقامت کہہ دی, فون آ گیا, ریسیو کر سکتے ہیں, یس. مصلی پہ کھڑے ہو گئے, فون آ گیا, ریسیو کر سکتے ہیں, یس. نیت کر لی میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربت اللہ, ریسیو کر سکتے ہیں, یس. آپ نے کہا اللہ اکبر, اب ریسیو نہیں کر سکتے. when you say اللہ اکبر then your نماز starts. جب آپ نے پڑھا تلبیہ then your تلبیہ عمرہ starts. جب تک آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا تھا آئینہ دیکھ سکتے ہیں, یس. خوشبودار کھا سکتے ہیں, یس. کیک آ گیا بڑا زعفرانی, بڑے زبردست, تلبیہ پڑھنے میں کتنی دیر باقی, 10 منٹ, جلدی سے کھا لو. سمجھ میں آ رہی؟ جب تک بھائی احرام کی چادریں پہن چکا ہوں کوئی مسئلہ نہیں, تم نے تلبیہ نہیں پڑھا نا, الاؤڈ. وہ بال ٹوٹیں گے, بال بنا سکتا ہوں, بناؤ, آئینہ دیکھ کے بناؤ. کیوں؟ تلبیہ نہیں پڑھا. جب تلبیہ پڑھ لیا تب ساری چیزیں حرام ہونے والی. جب تک تلبیہ نہیں پڑھا آپ کا عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوا. کلیئر ہے؟ تلبیہ پڑھنا. تلبیہ کے الفاظ 4 لائنیں ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ناؤ گڈ نیوز, تلبیہ کی ابتدائی 2 سطریں واجب ہیں, باقی کی 2 لائنیں تو ویسے ہی مستحب ہیں. تو اگر آپ نے 4 لائنیں نہیں پڑھی, صرف 2 لائنیں پڑھ لیں, تب بھی آپ کا تلبیہ اسٹارٹ ہو گیا, عمرہ اسٹارٹ ہو گیا. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ڈن, ہو گیا عمرہ اسٹارٹ. باقی 2 لائنیں پڑھو, ثواب ملے گا. نہیں پڑھو تمہارے عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور نمبر 2, احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو شروع ہوتی ہیں, تب تک شروع نہیں ہوتی. ابھی باتوں میں آپ کے سامنے 4 مرتبہ تلبیہ پڑھا تو کیا مجھ پر خوشبو حرام ہو گئی, سلا و لباس حرام ہو گیا؟ نہیں, میں نے ابھی آپ کو سکھانے کے لیے تلبیہ پڑھا ہے, نیت کے ساتھ تلبیہ نہیں پڑھا. تو آپ ویسے آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر 100 مرتبہ کہ نماز شروع ہوتی ہے؟ نہیں. کون سے اللہ اکبر میں شروع ہوتی ہے؟ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے نیت کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں. ہر اللہ اکبر پہ نماز شروع نہیں ہوتی, ہر تلبیہ پڑھنے پر احرام شروع نہیں ہوتا. کلیئر ہے جی؟ آگے بڑھتے ہیں. تلبیہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے. نیت دل میں کافی ہے, لیکن تلبیہ منہ سے بولنا ہے. نیت آپ کے ارادے کا نام ہے, تلبیہ اسٹارٹ آف عبادت کا نام ہے. تو نیت دل میں کریں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن تلبیہ منہ سے پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. تلبیہ کی احرام میں وہی حیثیت ہے جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام کی. جب تک وہاں تکبیر نہیں کہتے نماز شروع نہیں ہوتی, جب تک یہاں تلبیہ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کا عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوگا. تلبیہ صحیح عربی میں ادا کرنا ضروری ہے, جو میں آپ کو قرات والا پوائنٹ پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو آپ انگلش ٹرانسلیشن, اردو ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ 2 لائن صحیح پڑھنا سیکھ لیں. اور 99% جو ہے پاکستانی یہ 2 لائنوں کو صحیح پڑھتے ہیں, لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بعض اوقات اپنے حاجیوں کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ آپ کو اگر غلط پڑھنا ہے تو محنت کرنا پڑے گی, صحیح کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی. اس لیے کہ جو ایکسنٹ اور جو پروننسیشن ہمارا پاکستانیوں کا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, صحیح پڑھتے ہیں, ہم غلط نہیں پڑھتے. اچھا جی, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, سوری, تلبیہ یاد کرنا ضروری نہیں, بلکہ اگر کوئی پڑھوائے انسان صحیح ادا کر لے کافی ہے. میں آسان الفاظ میں پاکستانی لینگویج میں بات کروں, نقل کرنے کی پرمیشن ہے, آپ دیکھ کے پڑھ لیں, الاؤڈ ہے. کوئی پڑھوا دے آپ پڑھ لیں, یعنی پروردگار تمہارے حافظے کا امتحان نہیں لے رہا, تمہارے عشق کا امتحان لے رہا. یہ تم بول رہے ہو نا, یہ صحیح بول رہے ہو کہ نہیں, دل سے بول رہے ہو کہ نہیں. تم دیکھ کے پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. کوئی پڑھوائے تم پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تم جو کہہ رہے ہو خدا سے لبیک اللہم لبیک معبود میں آ گیا, تو واقعا آیا ہے کہ نہیں آیا. مارکنگ اس پر ہونے والی ہے, نمبر اس پہ ملنے والے ہیں, تمہاری رائٹنگ پہ, تمہارے پتہ نہیں رٹے پہ, اس پہ نہیں ہونے والا کچھ. دل سے کو معبود میں آ گیا. ہماری زندگیاں اس کی امانت ہیں, اور اس رب الارباب نے بلایا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, لبیک کا ایک خوبصورت فلسفہ ہے, اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. لبیک از ناٹ این ایکشن, لبیک از ریئیکشن. دیکھیں لبیک کا مطلب ہے یسر. یسر کب بولتے ہیں آپ؟ جب کوئی بلاتا ہے. کلیئر؟ رب العزت نے بلایا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یسر. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ, مزاج ہے, میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں, یار شادی میں جانا ہے چلو گے, آپ کیا کہتے ہیں, نہیں یار میں نہیں چل پاؤں گا, دعوت نہیں آئی. ارے یار اس کو نہیں پتا تھا کہ تم آئے ہوئے امریکہ سے, اس کو پتا ہو تو ضرور دعوت دیتا. یار ساری بات صحیح,
نہیں بلایا ہے تو میرا پیر نہیں اٹھے گا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خدا کے مہمان بن کے جا رہے ہو. ممکن ہے تمہارے مزاج میں ہو کہ یار میرا پیر نہیں اٹھے گا, کیسے جاؤں؟ خدا کہہ رہے میرے بندے تو ارادہ کر, سمجھ تیرا ارادہ میری طرف سے دعوت ہے. لبیک کہتے ہوئے بلاؤں گا تاکہ دنیا کا کوئی انسان تجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ تو بلایا جا رہا ہے. لبیک اس بات کا ثبوت ہے کہ بلایا گیا ہے تو جا رہا ہوں. خدا کتنی عزت دے رہا ہے اپنے گھر آنے والے مہمان کو. وہ اس لفظ لبیک کے اندر چھپی ہوئی ہے. کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا بن کے آ جا, بس میں تجھے بلا رہا ہوں. تو تمہارا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے, ادب سے جھکا ہونا چاہیے, شرم سے جھکا ہوا نہیں ہوگا انشاءاللہ. معبود باقی سینہ تان کے جاؤں گا, دنیا میں کوئی انگلی اٹھا کے نہیں بول سکتا کہ بن بلائے چلے جا رہے. اس نے بلایا ہے تو جا رہا ہوں, اس کا مہمان بن کے جا رہا ہوں. اچھا جی, تو یہ بھی ہو گیا. آگے بڑھیں جی تلبیہ. اب مستحبات وغیرہ کچھ. تلبیہ کو احرام کی حالت میں بار بار تکرار کریں. 70 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کی اور دہرانے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے. یہ روایت آپ کو بار بار سناؤں گا. 5ویں امام فرماتے ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام سرکار, امام فرماتے ہیں کہ من لبى فی احرامہ 70 مرۃ ایمانا واحتسابا, جو شخص احرام کی حالت میں 70 مرتبہ تلبیہ کو ریپیٹ کرتا ہے ایمانا و احتسابا. بھائی یہ شرطیں ذرا مشکل ہیں. ایمان کے عالم میں یعنی دیانتداری کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ what I'm pronouncing is right or not, تو خداوند متعال 10 لاکھ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا, میں نے اسے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا اور منافقت سے بھی آزاد کر دیا. ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھنے کا یہ فائدہ 70 مرتبہ. بالخصوص ان حالات میں تلبیہ کو دہرائے, سونے کے بعد, بیدار ہوتے وقت, واجب اور مستحب نمازوں کے بعد, کسی سوار سے ملتے وقت, چڑھائی پر چڑھتے اور اترتے وقت, سواری پر سوار ہوتے اترتے وقت, رات کے آخر میں, اور اگر مرد ہے تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا مستحب ہے. وہی والی بات, گڈ نیوز بیڈ نیوز. گڈ نیوز یہ ہے کہ 70 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے. بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملے گا. یہ ان لوگوں کا تھا جو مدینہ سے احرام باندھتے تھے تو ان کو 8 دن لگتے تھے مکہ پہنچنے میں. بھائی 400 کلومیٹر تھا, ایک دن میں کاروان چلتے تھے نا, تو اس میں 20% لوگ, 10% لوگ, 25% لوگ ڈیپینڈنگ اپون دا کاروان سواری پر ہوتے تھے, باقی سب پیدل ہوتے تھے. جس طرح آج ہر ایک کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, اس دور میں ہر ایک کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی, تو سواری والوں کو بھی پیدل والوں کے ساتھ چلنا پڑتا تھا, کاروان کو کراس نہیں کر سکتے تھے. تو پیدل 400 کلومیٹر اس دور کا انسان ایک دن میں 50 کلومیٹر چل لیتا تھا, تو بھی کم از کم 8 دن لگتے تھے. تو پھر ان کو مزہ آتا تھا, چڑھائی آ رہی ہے تلبیہ پڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں تلبیہ پڑھ رہے ہیں, سونے کا وقت ہے تلبیہ پڑھ رہے ہیں, جاگنے کے بعد تلبیہ پڑھ رہے ہیں. ہم تو جناب سوئیں گے بس کے اندر, آنکھ کھلے گی مکہ نظر آ جائے گا, ختم. تو ہم یہی کہیں گے بھائی کہ بس میں بیٹھو, اس سے پہلے کہ آنکھ لگے 70 مرتبہ تلبیہ پڑھ لو. کراچی سے چلے ہو, ایئرپورٹ پہنچے ہو, دوحہ اترے ہو, دوحہ سے چلے ہو جناب علی جدہ پہنچے ہو, جدہ سے بس میں بیٹھے ہو, جوفا پہنچے ہو. اب جوفا پڑھ کے تلبیہ پڑھنے کا بس میں بیٹھو گے تو 10 منٹ میں آنکھ لگ جانے والی. تھکے ہوئے اتنے ہو کہ چاہو بھی تو نہیں جاگ سکو گے, آنکھ کھلے گی تو کام ہوگا مکہ. تو پڑھ ڈالو بھائی 70 مرتبہ. ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ ہم 8 دن ہوں گے تو آرام سے پڑھتے رہیں گے. سب سے امپورٹنٹ تلبیہ ختم کرنے کا وقت, باہر سے آنے والا جب مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہو جائیں تلبیہ پڑھنا بند کر دے, حرام ہے. جب تک مکہ کے مکانات نظر آنا شروع نہیں ہوئے تب تک تلبیہ پڑھنے کا ٹائم. تو آنکھ کھلے گی مکہ, مکہ آ گیا, مکہ کے مکانات نظر آ گئے, ختم, تلبیہ پڑھنے کا ختم, سوری یو کی ناٹ. تو جو کرنا ہے کب کرنا ہے, آنکھ لگنے سے پہلے, اور درمیان میں اگر آنکھ کھلتی رہی تو بھائی پڑھتے رہو. 70 مرتبہ کا پڑھنا حرام تھوڑی ہو جائے گا, 80 پڑھو, 90 پڑھو, 100 پڑھو, جتنا پڑھ سکتے پڑھو. تو مکہ کے مکانات اچھا ہوتا ہے, خاص طور پر اگر نئے ڈرائیورز ہوتے ہیں, ہر سال نئے ڈرائیورز آتے ہیں کچھ, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ باقاعدہ چلاتے ہیں یا اللہ یا حاج مکہ تعال رب لبیک اللہم لبیک, بڑے شوق میں ہوتے ہیں وہ بھی. اور حاجی بھی بھائی مکہ آ گیا تلبیہ, تو ساری دنیا کا حاجی پڑھتا ہے, اہل بیت کا ماننے والا نہیں پڑھتا, اس لیے کہ نہیں پڑھ سکتا. تو بعضوں کا ڈرائیور ہی پریشان ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیسے حاجی تلبیہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے ان کو. لیکن آپ نے سمجھنا ہے اس وقت جو ہے وہ تلبیہ نہیں پڑھنا ہے, اس لیے کہ اہل بیت نے جو تعلیمات بتائی ہیں اس کے مطابق مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہو گئے, تلبیہ پڑھنے کا ٹائم ختم. مستحبات احرام, احرام باندھنے سے پہلے بدن کو پاک کرے, ناخن کاٹے, مونچھوں کی اصلاح کرے. اب اگین وہ 10 دن والے احرام میں بال کاٹنا حرام تھا, تو بھائی تھوڑے سے بنا لو مونچھیں, اس لیے کہ اب 8 دن بعد مونچھیں بنانے کا ہی موقع ملے گا. اور جو مستحب تھا مردوں والا وہ داڑھی اور سر کا ہے, مونچھوں کا نہیں, تو مونچھیں آپ چھوٹی کر سکتے ہیں.
تو مونچھوں کی اصلاح کرے, زیر بغل, زیر ناف, انڈر آرمز, انڈر تھائز, جو نا آپ بالوں کو صاف کریں, اپنا منہ کلین کریں, مستحبات میں شامل ہے. جو شخص عمرہ مفردہ کا ارادہ رکھتا ہو وہ عمرہ کی ادائیگی سے 1 ماہ پہلے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو نہ کاٹے. یہاں پر دوسرا جملہ رہ گیا کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ پہلی ذی القعدہ سے پھر نہ کاٹے, وہ آپ کو بتا چکا ہوں لاسٹ کلاس کے اندر. احرام باندھنے سے پہلے میقات میں غسل کریں, جوفا میں غسل کرنا مستحب ہے, اور ان ٹرمز آف احرام ون آف دا بیسٹ فیسلٹیز. اب آپ نے گھر سے کمپیئر کریں گے تو ناٹ بیسٹ, لیکن وہ جاج کے اعتبار سے بیسٹ فیسلٹیز, شاورز بھی ہیں, بیتھ رومز بھی ہیں, آپ آرام سے شاور لیں. گرمی ہے وہ تولیے کی ضرورت ہی نہیں, اسی میں آپ پہن لیں گے, اتنی گرمی ہوگی آپ انجوائے کریں گے اس گرمی کے اندر. اور جناب والی جو احرام پہن لیں اس کے اوپر, اور جو ہے وہ مسجد کے اندر آ جائیں, نماز پڑھیں, تلبیہ پڑھیں, نکلے بس کے اندر بیٹھنے کے لیے. نجاست والی عورت کے لیے بھی یہ غسل کرنا صحیح ہے, یعنی نجاست والی عورت مسجد میں نہیں آ سکے گی, یس. نماز نہیں پڑھ سکے گی, یس. اس غسل کا ثواب ملے گا, یس, کیونکہ تلبیہ تو پڑھنا ہے. یعنی تلبیہ پڑھتے وقت آپ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک بہت کلیئر مسئلہ ہے, خواتین سن لیں. اگر ایک عورت فرض کر لیں نجاست کے عالم میں تلبیہ پڑھنے کے وقت, تب بھی اس کو تلبیہ پڑھنا ہے, احرام باندھنا ہے, عمرہ شروع کرنا ہے. ہاں فرق یہ ہوگا کہ جب مکہ پہنچیں گے تو باقی لوگ عمرہ مکمل کر لیں گے, اور ان کا احرام 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا. جو خاتون نجاست میں, ان کو مثال کے طور پر 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے جو بھی ٹائم لگے گا وہ احرام کی حالت میں ہی رہیں گے, بالکل پیغمبر کے دور کے مرد کی طرح کہ جو مدینہ سے احرام باندھتا تھا اور 10 دن احرام کی حالت میں رہتا تھا. تو آج وہ 10 دن والی کہانی تو نہیں, لیکن نجاست کی وجہ سے ممکن ہے 1 دن 2 دن 3 دن ان کو نجاست کے حالت میں رہنا پڑے. تو کوئی خاتون بھی احرام باندھنے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتی, چاہے وہ نجاست کے عالم میں ہی ہو. ہاں طہارت کے بعد اب وہ طواف کریں گی, نماز پڑھیں گی, صحیح کریں گی, تقصیر کریں گی, طواف نسا کریں گی. اگر اس بات کا ڈر ہو کہ میقات میں پانی نہیں ملے گا تو ہمیں ڈر نہیں, میقات میں پانی ملے گا, لہٰذا یہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے. اچھا, اگر اس غسل کے بعد نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا لباس پہنے یا ایسی چیز کھائے جو محرم پر حرام ہے تو پھر مستحب ہے کہ دوبارہ غسل کر لے. اب وہ کیک والی مثال کینسل ہو گئی. اگر کیک کھا لو کی خوشبو والا, حرام نہیں کیا تم نے, لیکن اب دین کہے گا دیکھو یار یو نو واٹ, یہ غسل دوبارہ کرو. تو اگر آپ چاہتے دوبارہ, تو 2 چیزوں میں صرف جو ہے وہ, حالانکہ وہ حرام نہیں تھا, لیکن 2 چیزوں میں دین آپ سے کہا کہ نہیں یار اب غسل دوبارہ کرو. ایک, اگر کوئی چیز پہنی تو مردوں کے لیے, خواتین تو لباس ویسے پہننے والے, اور اگر ایسی کوئی چیز کھائی یا پی تو جو آپ کو کیک کھانا ہے وہ غسل سے پہلے کھا لیں تاکہ کوئی غسل ریپیٹ نہ کرنا پڑے. اچھا تو غسل کرنا واجب ہے, جواب یہ کہ نہیں, ایک غسل بھی نہ کرو ثواب ہے, سوری کوئی حرج نہیں ہے. غسل کرنا ثواب تھا, نہیں کرنا چاہ رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں, فار اینی ریزن, یار میرے مشکل ہے میں اب نہیں شاور لے سکتا, مطلب مولانا صاحب بال گیلے ہو جائیں گے تو ایسا مت کرو, ثواب ہے کہ کرو, نہیں کرنا چاہو گے گناہگار نہیں ہو. اور اگر پورا ثواب حاصل کرنا ہے تو اگر غسل کے بعد کوئی چیز خوشبو والی کھا لی تو دین کہے گا بھائی ثواب حاصل کرنا ہے دوبارہ کرو. یہاں تک, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. آسان لائن کے اندر ایک غسل 24 گھنٹے کے لیے ویلڈ ہے. تو آپ نے آج دن میں غسل کیا تو کل دن میں دوبارہ غسل کریں احرام کا. اب تلبیہ تو پڑھ چکے ہیں, لیکن خدا کہتا نہیں پھر بھی احرام کو غسل کرو. یہ کس کے کام آتا تھا؟ وہی مدینہ پیغمبر کے دور میں 8 دن لگتے تھے, روزانہ غسل کرتے ہوئے جاؤ. 50 کلومیٹر دور ہے, پھر احرام کا غسل, پھر احرام کا غسل. تلبیہ ویسے ہی ثواب ہے پڑھنا, عمرہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. ہمارے لیے چانس ہی نہیں بنے گا. ہم دن میں احرام باندھیں گے اور اگلے دن صبح ہمارا جو ہے وہ عمرہ انشاءاللہ آلریڈی مکمل بھی ہو چکا ہوگا, تو ہمارے 24 گھنٹے نہیں آنے والے. کلیئر ہو رہی بات؟ تو ہمارے لیے ایک طرح سے وہ ہو جاتا ہے. غسل کے بعد تلبیہ پڑھنے سے پہلے حدث اصغر, یعنی کوئی ایسا کام جسے وضو ٹوٹتا ہے, یورین پاس کرنا, اسٹول پاس کرنا وغیرہ, غسل کو دوبارہ انجام دے. اگین ثواب حاصل کرنا ہے, یورین پاس کر لیا تلبیہ پڑھنے سے پہلے, غسل دوبارہ کرو. نہیں کرو کہ غسل تو شریعت مارے گی نہیں, تمہارا احرام صحیح ہے. ثواب پورا حاصل کرنا ہے تو پھر سمجھو تلبیہ اور غسل اور تلبیہ کے درمیان میں یہ یورین پاس کرنا یا اسٹول پاس کرنا وغیرہ یہ سب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بیٹا سو چیک کریں, یہ اسکرین یہاں سے غائب ہو گئی, میں خیال تار ہلا ہے وہاں سے. یہاں سے آن کر لے بیٹا, دیکھیں یہاں سے بٹن دبا دیں. بانی دیکھ لو بیٹا ذرا, پروجیکٹر کا بٹن دیکھ لو, پروجیکٹر کا, اس کا نہیں,
प्रोजेक्टर का बटन बेटा हो गया ऑन, जल गई, बस आ जाएगा, छोड़ दे। गुस्ल के बाद तलबिया पढ़ने से पहले हदस असगर अंजाम देने की सूरत में गुस्ल को दोबारा अंजाम दे। तो ये एक मुस्ताहब हो गया कि अगर आपने यूरिन पास किया, स्टूल पास किया, हाँ तलबिया पढ़ लिया, उसका मसला नहीं है, अब 24 घंटे बाद मुस्ताहब होने की बारी आएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मुस्ताहबात एहराम, अगेन एहराम इस तरतीब से बांधे: नमाज ज़ोहर के बाद, किसी वाजिब नमाज के बाद, क़ज़ा नमाज के बाद, 6 रकत मुस्ताहब नमाज के बाद, 2 रकत मुस्ताहब नमाज के बाद। अच्छा जी, अब सुने प्रैक्टिकली क्या होता है। मस्जिद में खड़े हुए, फर्स्ट शरीयत कहती है ज़ोहर के बाद बांधा, मुस्ताहब हासिल हो गया, अभी और कुछ नहीं करना। मैं बहुत स्पेसिफिकली समझा रहा हूं, अगर आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद तलबिया पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से कोई नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शरीयत के एतबार से मुस्ताहब हासिल हो गया। फिर भी हर साल मौलाना 2 रकात नमाज पढ़ ले आराम की, हाँ पढ़ लो, 4 पढ़ ले 4 पढ़ लो, 6 पढ़ ले 6 पढ़ लो। अब वहां मेरे पास ये टाइम नहीं तो समझाने का कि आपसे कहा तो था, तो ये था और वो था, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप उसे पूछेंगे पढ़ ले, मैं कहूंगा पढ़ लो, फिर दूसरे कंफ्यूज होना शुरू होंगे, हमें तो कहा था, आपको क्यों हाँ बोल दिया? इसलिए हाँ बोल दिया कि इन्होंने नहीं सुना था, आपने सुना था ना, आपने सही सुना था, आप इनके से कंफ्यूज ना हो। मैंने तो 2 रकात पढ़ी, आगा ने मेरे को हाँ बोला, तो तुमको हाँ नहीं बोला। तो मैं समझा रहा हूं कि इफ अच्छा प्रैक्टिकली 99% चांसेस ये हैं कि हमें जोर असर की नमाज मिलेगी जोफा में। जो हमारा लैंडिंग टाइम है वो तकरीबन 10 बजे का है जद्दा में, तो आई थिंक बिफोर द अजान ऑफ जोहर वी विल बी मूविंग फ्रॉम जद्दा एयरपोर्ट। जो हमने लास्ट ईयर देखा है कि कितना फास्ट वो लोग निकालते हैं हाजियों को जद्दा एयरपोर्ट से, इट्स मार्वलस। वो दिन गए जब अनाउंसमेंट करते थे कि जद्दा एयरपोर्ट में 12 घंटे लगते हैं भाई, और लगते थे। अब हमें अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि भाई आपको वॉशरूम जाना है तो जहाज से करके उतरना। ये लोग वॉशरूम जाने के लिए बड़ी मुश्किल से इजाजत देते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जो लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक आध को वॉशरूम जाने के लिए हमें बड़ी मुश्किल से इजाजत देनी पड़ी कि भाई अभी जहाज से उतरे तो कम से कम जाने तो जरूरत है। वो कह रहे नहीं बस मिनट होने के लिए तुम्हारी बसें तैयार हैं। हाजियों के लिए अलग ही ट्रैक है बिल्कुल। तो बहुत कम टाइम, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग निकल जाएंगे और हमें जोर असर की नमाज जोफा में मिलेगी। इन केस लेट हो गए जद्दा एयरपोर्ट पे तो चले फिर हम जना वैली जो है वो जोर असर वहां पढ़ के निकलेंगे। तो फिर ये कि वहां पर चूंकि 1.5-2 घंटे पहुंच जाते हैं तो फिर ये कि मुस्ताहब नमाज की बारी आएगी। तो मुस्ताहब है 6 रकत नमाज 2-2 कर करके। लेकिन दूसरा वो है किसी भी वाजिब नमाज के बाद तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ऐसा हुआ कि भाई जोहर जद्दा में पढ़ लो, असर कहाँ पढ़ना, जोफा पे, तो खुद को वाजिब नमाज मिल गई। नंबर 3 कज़ा नमाज, आपने जोर असर पढ़ ली तो जिंदगी भर कोई कज़ा नमाज बाकी है, हाँ वो पढ़ लो। शरीयत की निगाहों में वाजिब नमाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी कहते हो कि नहीं भाई मैंने आज की जोर असर भी पढ़ ली, मेरी जिंदगी की कोई कज़ा उम्र नहीं है, अब चौथा ऑप्शन है तुम्हारे पास कि 6 रकत मुस्ताहब नमाज पढ़ो। 6 तो बहुत ज्यादा है, नहीं पढ़ सकते, अच्छा 2 रकत पढ़ लो। तो ये वहां पर आएंगी चौथा और पांचवा। तो फर्स्ट ऑप्शन जोहर, सेकंड ऑप्शन कोई भी वाजिब नमाज, थर्ड ऑप्शन कज़ा वाजिब नमाज। मेरे ख्याल में 99.9% लोग उसी में पूरे हो जाते हैं। फिर भी अगर आप वहां मुझसे पूछेंगे 2 रकत पढ़ लो, मैं कहूंगा पढ़ लो। मैं वहां पे फिर कोई समझाने के लिए नहीं जाऊंगा, तो वो इसलिए होगा कि मैंने यहाँ पे क्लास में समझा दिया। अगर मुस्ताहब नमाजों की बारी आई जाए तो पहली रकत में हम के बाद सूरह कुल हुवल्लाह और दूसरी में हम के बाद सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना मुस्तहब है। एहराम की दोनों चादरें रुई से बनाई गई, यानी कॉटन, इसका जो बेसिक मटेरियल है वो कॉटन, कत्तान जिसको कहते हैं। एहराम की नियत को जबान पर जारी करे। मैंने कहा था कि नियत दिल के इरादे का नाम है। हज के अंदर, उम्रे के अंदर बतौर खास मुस्तहब है कि आप नियत को भी प्रोनाउंस करें, अच्छा है, सवाब है। नहीं करते गुनाहगार नहीं है। तो हम बाकायदा बुलंद आवाज से बोलेंगे, मैं अपने उम्रे मुफरदा का एहराम बांधता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। एहराम के मकरूहात, सियाह लिबास से एहराम बांधना, और अफजल ये कि सफेद लिबास हो। लिबास का साफ ना होना ये मकरूहात में से है। अगर हालत एहराम में मैला हो जाए तो बेहतर है कि जब तक उम्रा खत्म न कर ले लिबास को न धोए। देखिए आपने एक बार एहराम बांध लिया ना, अब हमारा तो एहराम जोफा पे बांधने के बाद हम 5 मिनट में बस में आके बैठ जाएंगे, नीट एंड क्लीन, एयर कंडीशन बस, कोई मसला ही नहीं है। उस दौर का इंसान जो धूल मट्टी पता नहीं क्या क्या 8 दिन, उसके एहराम का जो सफेद हशर होता था 8 दिन मक्का पहुंचते पहुंचते, यानी तस्वुर भी करें तो नाकाबिले बयान है। और अगर याद करना है तो 40 की वॉक को याद करें। जब 3 दिन आप एक लिबास पहन के चलते हैं तो करबला पहुंचकर क्या हाल होता है, चाहे जितने भी अच्छी क्वालिटी का लिबास होता है। तो 8 दिन वो भी सहरा, आप तो रोडों पर चल रहे हैं जहाँ इतनी मट्टी नहीं है,
شریعت کہتی ہے تم نے جب لباس احرام پہنا تھا نا، تلبیہ پڑھا تھا، تب کلین ہو. اس کے بعد ہمیں تمہارا ظاہر نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا اب تمہارا باطن چاہیے. اب تمہارا لباس کتنا ہی میلا کیوں نہ ہے، تم پروردگار کی بارگاہ میں آ رہے ہو نا، ہمیں جیسے ہو جہاں کی بنیاد پہ پیارے ہو. اب ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ بابا، میں آپ کو مثال دوں، بچہ آ رہا ہے امریکہ سے، ماں نے ڈریس سلوا کے بھیجا، بیٹا یہ پہن کے اترنا ایئرپورٹ پہ. بچہ بھی پہن کے آ گیا. عین وقت پہ جناب علی پیپسی گر گئی، کوک گر گئی کپڑوں پر، سارے لباس کی ستیہ ناز ہو گیا. اب بچہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں آ رہا. بیٹا کیوں نہیں آ رہا باہر؟ اماں یہاں پہ ڈیوٹی فری میں لباس ڈھونڈ رہا ہوں، کہ مل جائے تو پہن کے آؤں، لباس خراب ہو گیا. مجھے ایمانداری سے بتائیے ماں کیا کہے گی؟ جس ماں نے کہا تھا یہی والا ڈریس پہن کے آنا، میں نے خاص سلوایا تیرے لیے، وہی ماں کہے گی کہ بیٹا ایسی کی تیسی لباس کی، جتنی پیپسی سالن گرائے تو آ جا، مجھے ویسے ہی تو پیارا ہے. بس جو پیار وہ ماں کر رہی ہے نا، شاید وہ والا پیار خدا کر رہا ہے. بیٹا یہ والا پہننا لباس، اب میلا ہو گیا نا، اب تو مجھے ویسے ہی پیارا ہے. شاید جسے کہتے ہیں نا کہ دو مقامات ملتے ہیں کہ جہاں پر گرد سفر لے کر جاؤ، تو ایک یہ احرام ہے خدا کا گھر، شاید ایک حسین بن علی کی قبر ہے. لباس کا صاف نہ ہونا، البتہ اگر احرام میں میلا ہو جائے تو بہتر ہے کہ جب تک عمرہ ختم نہ کرے لباس کو ایون دھوئے بھی نہیں. چینج تو بہت دور کی بات ہے. Still if you want to change، میں فقہ مسئلہ بتا چکا ہوں، الاؤڈ، اب گناہگار نہیں ہو جائیں گے. لیکن اگین اگر if it is for God تو پھر یہ ہے، if it's not for God then choice is yours. زرد بستر و تکیے پہ سونا، کسی کے بلانے پر لبیک کہنا، جو وہ چیزیں جو حالت احرام میں حرام ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے. اب جناب علی شروع ہو رہی ہے وہ لسٹ کہ محرمات احرام. تو اب تھوڑا سا لسٹ دیکھ لیں، اس کے بعد ون بائی ون ہر ایک کی ڈیٹیلز بھی آئیں گی. نمبر 1، بدن پر تیل ملنا. اب اس کی ڈیٹیل آنے والی، لہٰذا میں یہاں پہ نہیں رک رہا ہوں. نمبر 2، خوشبو استعمال کرنا. نمبر 3، سرما لگانا. آئینہ دیکھنا. ناخن کاٹنا. بدن سے خون نکالنا. بال اکھاڑنا، کاٹنا، نوچنا، پتہ نہیں جو بھی آپ بولیں. دانت اکھاڑنا، نکالنا، توڑنا، جو بھی آپ بولیں. جوئیں وغیرہ مارنا. زینت کرنا، جھوٹ بولنا، قسم کھانا، شکار کرنا، حرم سے گھاس اکھاڑنا، اسلحہ ساتھ رکھنا، نکاح کرنا یا پڑھنا، استمنا کرنا، جماع کرنا، مرد عورت کے ازدواجی تعلقات، شہوت سے بوسہ لینا یا دینا، شہوت کے ساتھ عورت کو مس کرنا یا عورت مرد کو مس کرنا. 4 چیزیں جو مردوں کے لیے حرام ہے. اس کے علاوہ کوئی سا بھی لباس پہننا، آف کورس مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں. بند جوتا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، خواتین کو تو پہننا ہے تاکہ حجاب ہو. سائے میں سفر کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، خواتین کے لیے حرام نہیں. سر ڈھانپنا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے واجب. ٹھیک ہے نا جی. صرف خواتین کے لیے کسی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنا. عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا حرام ہے، حالت احرام ہے. اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو نقاب باندھتی تو ان کو نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. احرام کی حالت میں جو ہے چہرہ مکمل کھلا رکھنا، چہرہ ڈھانپنا حرام. تو اگر نہیں ان کو نقاب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر وہ پی کیپ لگائیں اور پھر سامنے سے کپڑا لائیں تاکہ وہ کپڑا جو ہے کم از کم چہرے کو مس نہ کرے، 2 انچ جو ہے دور ہو. پھر ویژن کا مسئلہ ہوگا، نظر نہیں آئے گا، تو اس کے لیے پھر باریک وغیرہ جو بھی سلسلہ خواتین کا ہے وہ اس کو استعمال کریں. معمول سے زیادہ زیور پہننا، جو نارمل زیور پہنا تھا وہ بھی شرط یہ کہ چھپا ہوا. ناک کی نکیل سامنے نظر آ رہی ہے، چہرہ کھلا ہے، حرام ہو جائے گی. تو ناک کی کیل آپ کو نکالنی ہے، وہ لے کر جا کے آپ کو حج کرنے یا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ابھی سے کٹوا لیں، نکلوا لیں، جو بھی سلسلہ کر لیں. ہاتھوں پر دستانے پہننا، جو ویسے حجاب کے اندر کھلا رکھنے کی اجازت تھی اب واجب ہے، یعنی حرام ہو گیا کہ تم دستانے نہیں پہن سکتے. تو ہاتھوں تک دستانے نہیں پہن سکتے. اچھا اصولاً اس کے اندر تفصیلات ہیں، اگین میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ قفازین حرام ہیں. ایک خاص قسم کے دستانے تھے جو عرب عورتیں پہنا کرتی تھیں. شریعت نے کہا کہ نہیں حرام ہے. آقا سستانی کہتے ہیں مطلقاً حرام ہے، کوئی سا بھی دستانہ نہیں پہن سکتے. لیکن اگر اس کے اوپر آپ چادر ڈال دیں تو حرج نہیں ہے. ہینڈ گلوز پہننا حرام، دستانے پہننا حرام ہے. لیکن احرام کا عبایا اس کے اندر وہ چادر کے اندر چھپا ہوا ہے اور آپ بالکل نظر نہیں آ رہا اور آپ چادر کو استعمال کر رہے ہیں مطلب اپنے ہاتھ چھپانے کے لیے، آف کورس کوئی حرج نہیں. تو دستانے پہننا حرام ہے، ہاتھوں کو چھپانا حرام
نہیں ہے. چہرہ ڈھانپنا حرام ہے, یعنی کپڑا, چادر, کاغذ کو چیز لگانا حرام ہے. اگر سامنے سے فرض کرے تو پھر حرج نہیں. اب آئیے تھوڑا سا تفصیلات, میں 5 منٹ آپ کے اور لوں گا. آج چونکہ ویکسین بھی ہے اور آپ کو بہت سارے ڈاکیومنٹ سائن کرنے ہیں, تو کلاس ہم آج بہت زیادہ طولانی نہیں کر رہے ہیں. کل اور پرسوں کی کلاس ہماری نسبتاً تھوڑا زیادہ طولانی ہے. بدن اور تیل ملنا خواتین مردوں دونوں کے لیے. احرام کی حالت میں, ورڈ سنیے گا, کسی بھی روغنی چیز کا استعمال بدن کے کسی بھی حصے پر حرام ہے. تو کوئی بھی روغنی چیز, تیل, کریم اینڈ سو آن, جہاں تک آپ جا سکتے ہیں, بدن کے کسی بھی حصے پر, سر پہ لگا رہے ہیں تیل, چہرے پہ کریم لگا رہے ہیں, ہاتھوں پہ کریم لگا رہے ہیں, باڈی آئل لگا رہے ہیں, پتہ نہیں پیروں پہ لگا رہے ہیں, کسی بھی قسم کا آئل کسی بھی بدن کے کسی بھی حصے پر. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مثالیں, چہرے اور ہاتھوں پر کریم لگانے کی عادت ہے, مثلا حالت احرام میں نہیں لگا سکتے. سر میں تیل لگانے کی عادت ہے, کم از کم 1 دن 2 دن جب احرام کی حالت میں چھوڑ دیں. ریشنل کریم کا استعمال گرمیوں میں, مرد حضرات خاص طور پر جب انڈر گارمنٹس نہیں ہوتے ہیں, لنگی چادر ہوتی ہے صرف, تو بڑی پریشانی ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا کریں جی؟ تو ہاتھ کریم نہیں لگا سکتے. اب کیا کریں؟ اس کے لیے ایک تجربہ, مشاہدات جو لوگوں نے بتایا, آپ یہ کارن فلاور استعمال کریں, بیسٹ ہے. سمجھیں کہ جادو سمجھ لیں اس کو آپ, یعنی کریم اتنا جلدی ریلیف نہیں دیتی جتنا یہ کارن فلاور ریلیف دیتا ہے. تو اس کو جناب آپ استعمال کریں, اور جو ہے تو مطلب آپ سکون میں بھی آ جائیں گے, اور جناب علی آئل چیز کے استعمال میں بھی آپ مبتلا نہیں ہوئے. تو بہرحال, تو ہاں کسی کو ایکزیما وغیرہ ہے وہ ایک اور بات ہے, وہ کریم لگا لے جیسے تک اگر اندازہ ہے کہ بلڈ نہیں نکلے گا 12 گھنٹے میں 14 گھنٹے میں, تو وہ حرام ہو جائے گا. پتہ ہے کہ نہیں, اتنا زیادہ ایشو ہے کہ جناب علی جو ہے اگر ہم 12 گھنٹے میں ہم نے چھوڑا تو جو ہے وہ بلڈ آ جائے گا اور ایسا ہو جائے گا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کریم لگا لیں. لیکن اگین اس وقت اگر خوشبو والی کریم لگائی تو کریم کا کفارہ نہیں ہوگا, خوشبو کا ہوگا, کیونکہ کریم مجبوری ہے, خوشبو مجبوری نہیں ہے. واٹر بیسڈ کریم کا استعمال جائز ہے. یہ جملہ توضیح مسائل میں نہیں ہے, یہ خالص قرآن مسلم کی ٹریننگ کی کلاس میں, اور اس کا سبب ہماری کوئی بیٹی بہن ہمارے ساتھ 10-12 سال ہو گئے, زیادہ ہو گئے بلکہ, وہ آئیں کہنے لگے مولانا صاحب میں ایسی کریم لے کر آئی ہوں کہ جس کے اندر واٹر بیسڈ ہے, آئل بیسڈ نہیں ہے. اچھا, دیٹ واز نیو فار می. وی ہیڈ ٹو گو ٹو کنسرن ود آغا سستانی's آفس. وہاں سے جواب آیا کہ بھائی ذمہ داری آپ لیں, آپ سے مراد ناٹ روحانی, وہ جو کلیم کر رہا کہ یہ 100% واٹر بیسڈ ہے, ہم اجازت دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیل حرام ہے, واٹر بیسڈ کریم حرام نہیں ہے. تو اگر کوئی خاتون کلیم کرتی ہیں کہ بس یہ 100%, ہمارے پاس جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ 100% واٹر بیسڈ کوئی بھی نہیں ہوتی. 3 to 4% یا 5% آئل منیمم استعمال کرنا ضروری ہے, ورنہ کریم نہیں بنتی. بٹ اسٹل اف یو بلیو اینڈ یو کلیم کہ نہیں 0% ہے, یس یو کین یوز دیٹ. لیکن اگین آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا 30 دن کا سفر ہے, تو اس میں آپ کا احرام 30 دن نہیں ہے, آپ کا احرام تو ٹوٹل 3 دن ہے. 1 دن جناب علی عمرہ مفردہ والا دن, 1 عمرہ تمتع والا دن, اور 1-2 دن جو ہے وہ حج والا دن. باقی تو آپ کریم لگا سکتے ہیں, تو آپ کو صرف اسی میں بچنا ہے. تو اتنا زیادہ اس میں آپ کو جو ہے وہ سر پر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. مجبوری میں علاج کی غرض سے بغیر خوشبو کی کریم کا استعمال جائز ہے, اگر خوشبو والے لگا دی تو کفارہ دینا پڑے گا. آگے بڑھیں جی, خوشبو استعمال کرنا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بات, کہ اگر آپ مراجعین کی کتابوں کو دیکھیں, مناسک حج کو, تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو مومنین آتے تھے, یا احادیث کی کتابوں کو دیکھیں, اصول کافی, من لا یحذر, استبصار, تہذیب الاحکام, تو جب آتا تو کوئی بھی مومن مولا کے پاس, مولا حالت احرام میں کیا کیا حرام ہے, تو 90% کیسز میں امام جو فرماتے تھے کہ بھی شکار کرنا حرام, کیونکہ اس دور کے مومن کا یا مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کھانا پینا. 400 کلومیٹر راستے میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے آج کی طرح سے, فریج کی فیسلٹی نہیں ہے, گاؤں پتہ نہیں کب آئے گا, کچھ نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا تھا, راستے میں کوئی جنگلی جانور نظر آیا, شکار کر لیا, پرندہ نظر آیا, شکار کر لیا. انسان اس دور کا اسی طرح سے کھاتا تھا, جانور پکڑتا تھا, کاٹتا تھا, کھاتا تھا, جو کھا سکا باقی پھینک دیا, پرندہ شکار کیا, کھا لیا. حالت احرام میں شکار حرام, شکار نہیں کر سکتے. تو سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا تھا, شکار.
اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ مناسک کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ آپ کو شکار کے مسائل نظر آئیں گے. یعنی اگر 100 صفحے کے مسائل ہیں محرمات احرام کے تو شاید 20-25 صفحے 30 صفحے جو ہے صرف شکار کے مسائل پر ہیں, باقی سب کو ملا کے 2-2 صفحے بھی نہیں ملے. آج جناب علی شکار کا مسئلہ میں سمجھا, بعض اوقات مزاح میں کہتا ہوں کہ آج کا انسان جانوروں کا شکار نہیں کرتا, اور جو وہ شکار کرتا ہے وہ احرام کے بغیر بھی حرام ہے. تو الگ سے احرام میں تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کرے بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے نا جی. تو خیر اب یہ جو ہم نے ترتیب اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے اور مراجعین کی, تو ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم سے زیادہ اسمارٹ ہیں. ایک نیڈ کو بیسڈ ہم نے جو ہے وہ اس کو لسٹنگ کی, اور جو چیزیں نہیں تھیں اس کو ہم نے بعد میں لیا. خوشبو ہر طرح کا استعمال حرام, کھانے میں, بدن پر لگانے میں, لباس پر لگانے میں, سونگھنے میں. چلو میں کھا بھی نہیں رہا ہوں, بدن پر نہیں لگا رہا ہوں لباس, صرف سونگ رہا ہوں, نہیں حرام. نہانے دھونے میں صابن شیمپو, ٹوتھ پیسٹ میں حرام. خوشبو کا استعمال مطلقاً حرام ہے. اب ایک تو اہم باتیں, خوشبو سے مراد ہر وہ چیز جسے عام لوگ خوشبو کہیں. اگر عام لوگ خوشبو نہیں کہتے تو پھر وہ حرام نہیں ہے. اب دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں, 3 چیزیں ہوتی ہیں: خوشبو, بدبو, بو. ایک اچھی اسمیل ہوتی ہے خوشبو, ایک بری اسمیل ہوتی ہے بدبو, ایک ہوتی ہے بو. ہر چیز کا اپنی اسمیل ہے. اچھا یہ بو کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ خوشبو کہیں گے, بری لگتی ہے تو بدبو کہیں گے. ایگزامپل, سی فوڈ, جن کو اچھا لگتا ہے کیا خوشبو آ رہی مچھلی کی, جن کو برا لگتا ہے کیا مچھلی کی بدبو آ رہی, نہ وہ خوشبو ہے نہ وہ بدبو ہے, وہ بو ہے. تو جس کو عام لوگ خوشبو کہیں, چاہے آپ کو خوشبو اچھی لگے, یار یہ کوئی خوشبو ہے, بیکار خوشبو ہے, آپ کے نزدیک بیکار ہے, وہ ہے خوشبو, آپ کو پسند نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ خوشبو نہیں, تو خوشبو حرام رہے گی. معیار یہ ہے کہ عام لوگ اسے خوشبودار کہیں. منٹ کا استعمال جائز ہے. منٹ کو شریعت نے اسپیسیفکلی خوشبو نہیں مانا. تو منٹ والی چوئنگم ہے, منٹ والا پتہ نہیں شیمپو ہے, منٹ والا مثال کے طور پر ٹوتھ پیسٹ ہے, منٹ والی جناب علی جو ہے وہ پتہ نہیں کینڈی ہے, کوکی ہے, پتہ نہیں جو بھی آپ بولے, یہ سب حلال ہے. منٹ کو آپ منٹ چائے پی رہے ہیں, منٹ کافی پی رہے ہیں, حلال ہے. منٹ کو شریعت خوشبو نہیں مانا اسپیسیفکلی. اس کے علاوہ زعفران ہو گیا, پتہ نہیں الائچی ہو گئی, لونگ ہو گیا, کھانے کی چیزیں خوشبو میں ممکن ہے لونگ آپ جو ہے بدن پہ نہ لگائیں لیکن کھانے کی خوشبو ہے. تو ہر وہ چیز جو خوشبو ہے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا. آج ہم یہاں پر اس کو سٹاپ کرتے ہیں. ایک جملہ ذکر مصائب کا, اس کے بغیر میں مکمل نہیں کر پاتا, جلدی سے کچھ اناؤنسمنٹس کریں گے. ایک جملہ آیا تو بس وہیں سے میں, اور ایک ہی جملہ ذکر مصائب کا. اب یہ اہل بیت کی خوشیوں کے دن آنے والے ہیں, امام رضا کی ولادت کا دن بھی آنے والا ہے پیر کو. لیکن کیا بات تھی کہ صاحب 2 ہی جگہ نظر آئی جہاں علماء کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, احادیث کا حوالہ میں نہیں دے رہا, کہ صاحب گرد سفر لے کر جاؤ, ایک رب العزت کے گھر کی طرف جب جاؤ وہ تو مستحبات میں شامل ہے کہ پتہ لباس پہن لیا, اس کے بعد چاہے میلا بھی ہو جائے مت دھو. اور ایک نظر آتا ہے جناب علی کربلا حسین بن علی کی قبر مطہر, جب وہاں جاتے ہو گرد سفر لے کر جاؤ. بس ایک ہی جملہ کہوں گا, اور جب ہم یہ سفر کی بات کرتے ہیں تو شاید سال بھر میں نصیب ہوتا ہے کربلا, خدا بار بار نصیب کرے ہر ایک کو. لیکن جو بات 40 کی ہے نا وہ 40 کی ہے. تو وہیں سے مجھے جملہ یاد آتا ہے, میں کہتا ہوں کہ جب ظاہر پہنچتا ہے کربلا 3 دن کا تھکا ہوا, خاص طور پر جو واک کر کے جاتے ہیں, ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ تھکن کے عالم میں حسین کے روضے پر پہنچنا کسے کہتے ہیں. اور جب وہ تھوڑا سا انسان محسوس کرتا ہے نا تو پھر نظر آتا ہے کہ علی کی بیٹی شام سے سفر کر کے آئی تو کیا گزری ہو. میں نے سنا علماء سے بیان کرتے, جب آئی ہے نا زینب کبریٰ کربلا میں 40 کے دن, تو پھر اتنا انتظار نہیں کیا کہ اونٹ زمین پر بیٹھے اور زینب اتر کر حسین کی قبر پر جائے. جب نزدیک پہنچی اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا, گھٹنیوں کے بل چلی, حسین کی قبر پر اپنے آپ کو پہنچایا. مجھے نہیں پتا کیا الفاظ کے, شاید یہ کہا ہوگا حسین تیری بہن زینب آ گئی, لوٹ کر آ گئی. حسین سارے وعدے نبھا کر آئی تیری بہن. ہاں اتنا ضرور ہے بھیا, جو 4 سال کی امانت مجھے دی تھی نا اسے ہمیشہ کے لیے شام کے